اور مکمل اسکیمات اس سال کے آخر تک جو مکمل ہوں گی، جن میں پی ایس ڈی پی میں شامل 21% فنڈ سڑکوں، 18% آبپاشی، 2.3% توانائی، 13% تعلیم، 8% صحت اور 7% پبلک ہیلتھ کے سیکٹرز کے لیے مختص کیے تھے۔ ان میں پیداواری شعبوں کو مجموعی طور پر 6% بجٹ ملا، جن میں زراعت، ماہی گیری اور معدنیات کے شعبے شامل ہیں۔ رواں مالی سال 2024-25 میں 219 ارب روپے کا صوبائی پی ایس ڈی پی پیش کیا گیا، جو قومی عالمی ترقیاتی اہداف SDG سے ہم آہنگ تھا۔ اس طرح رواں مالی سال ہماری حکومت نے 10 ارب روپے کے زائد رقم سے دیہی ترقی و خوراک کے تحفظ کے لیے خرچ کیے۔ شعبہ صحت و صحت عامہ کی بہتری و بہبود آبادی کے لیے 20.18 ارب روپے مختلف اسکیمات پر خرچ کیے۔ تعلیم کی بہتری اور تعلیمی رسائی و بنیادی ڈھانچے کو مزید بہتر بنانے کے لیے ہماری حکومت نے 32 ارب روپے سے زائد رقم خرچ کی۔ رواں مالی سال موجودہ صوبائی حکومت نے آبپاشی کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے اور عوام کو پینے کے صاف پانی مہیا کرنے اور مختلف ڈیمز بنانے کے لیے تقریباً 46 ارب روپے سے زائد رقم مختلف اسکیمات پر خرچ کیے۔ توانائی بحران کو کم کرنے کے لیے و شفاف و قابل تجدید توانائی حاصل کرنے کے لیے ہماری صوبائی حکومت نے تقریباً 6 ارب روپے ان اسکیمات پہ خرچ کیے۔ جناب اسپیکر، ہماری حکومت قائم ہونے کے بعد ہمیں سب سے بڑا چیلنج رواں مالی سال کی صوبائی ترقیاتی پروگرام پر عمل درآمد کرانا تھا، مگر صوبے کو درکار وسائل نہایت ہی کم تھے۔ تاہم ہم نے غیر ترقیاتی اخراجات کو ہر ممکن حد تک کم کیا تاکہ ہم ترقیاتی اسکیموں کے لیے وسائل فراہم کر سکیں۔ مالی مشکلات کے باوجود صوبائی حکومت نے آنے والے مالی سال کے لیے ایک متوازن بجٹ بنایا ہے اور تمام شعبہ جات کے لیے ان کی ضروریات کے مطابق فنڈز مختص کیے ہیں۔ پی ایس ڈی پی مالی سال 2024-25 ایک سالہ ترقیاتی پروگرام تھا، جس میں بہت سی مشکلات کے باوجود ہم نے ترقیاتی کاموں کا جال بچھا دیا۔ ہماری حکومت نے 2024-25 کے دوران ترقیاتی مد میں صوبے کی تاریخ کا سب سے زیادہ فنڈ کا اجرا کیا اور بھرپور کوشش کی کہ صوبے کے تمام اضلاع کو برابر اور بلا تفریق ترقیاتی عمل میں شامل رکھا جائے۔ ہماری صوبائی حکومت نے IMF کی ہدایت کی روشنی میں احسن طریقے سے کفایت شعاری کے تحت ڈاؤن سائزنگ اور رائٹ سائزنگ کے نتیجے میں تقریباً غیر ضروری خالی 6000 آسامیاں ختم کی، جن کی ضرورت کام سرکاری محکموں میں نہ ہونے کے برابر تھیں۔ لہٰذا اس حکومت نے ریشنلائزیشن کے تحت 14 ارب روپے کی خطیر رقم کی بچت کی اور ہماری صوبائی حکومت نے ایک کفایت شعاری اور اس سے جو بچت ہے عوام کی ترقی اور فلاح پر خصوصی توجہ دینے کا فیصلہ کیا۔ آئندہ مالی سال 2025-26 کا بجٹ پیش کرنے سے پہلے یہ مناسب ہوگا کہ موجودہ مالی سال 2024-25 کی نظر ثانی شدہ بجٹ کا مختصر جائزہ معزز ایوان کے سامنے پیش کروں، جس کے بعد میں معزز ایوان کو موجودہ صوبائی حکومت کے اٹھائے گئے نئے مالی سال 2025-26 کے اقدامات کے بارے میں آگاہ کروں گا۔ جاری مالی سال 2024-25 بجٹ کا جائزہ۔ جناب اسپیکر، ہم سب جانتے ہیں کہ صوبائی آمدنی فیڈرل ٹرانسفر اور صوبائی محصولات پر مشتمل اور بلوچستان صوبے کا زیادہ تر انحصار وفاقی منتقلیوں پر ہے، اور یہی ہماری معاشی وسائل کا بنیادی حصہ بھی ہیں، جس میں NFC ایوارڈ کے تحت طے شدہ فارمولے کے مطابق تقسیم پول اور براہ راست ٹرانسفر وغیرہ بھی شامل ہیں۔ رواں مالی سال 2024-25 کے کل بجٹ کا غیر ترقیاتی تخمینہ 609 ارب روپے تھا۔ نظر ثانی شدہ بجٹ برائے سال 2024-25 کا جو ریوائز تھا، اس کا تخمینہ 544 ارب روپے ہو گیا۔ 609 سے واپس 544 ہوا۔ رواں مالی سال 2024-25 کے ترقیاتی اخراجات کا تخمینہ 219 ارب روپے تھا، جو نظر ثانی شدہ تخمینے میں بڑھ کر 243 ارب روپے ہو گیا، جس میں 3976 جاری اسکیمات کے لیے 157 ارب روپے، جبکہ 2704 نئی ترقیاتی اسکیمات کے لیے 86 ارب روپے جاری کیے گئے ہیں۔ رواں مالی سال 2024-25 میں نئی آسامیوں کے مد میں تمام صوبائی سرکاری محکموں میں
2964 आसामियाँ तख्लीक की गईं, जिन पर अक्सर महकमों में मेरिट पर तैनातियाँ अमल में लाई गईं और कुछ महकमों में और इसी मेरिट पर, इसी बुनियाद पर कुछ महकमों में इन खाली आसामियों पर भर्तियों का अमल जारी है। आइंदा माली साल 2025-26 के बजट का जायज़ा। जनाब स्पीकर, बजट 2025-26 में हुकूमत के इक़दामात में सूबे के दूर दराज और पसमानदा इलाकों में यकसां बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी, हंगामी सूरत-ए-हाल में पेशगी इक़दामात उठाने और जिद्दत पर मुबनी इस्लाहात मुतारिफ करवाने, सोशल सेक्टर को मरबूत बनाने, सूबे के अपने पैदावारी शोबों से मज़ीद बहरामंद होने, समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात को वसअत देने समेत रोज़गार के नए मौक़े पैदा करने और अमन व अमान की मुकम्मल बहाली शामिल है। गर्ज़ ये कि माशरे का कोई ऐसा तबका नहीं जिसकी फलाह व बहबूद के लिए इक़दामात ना उठाए गए हों। इन इक़दामात में सरकारी मुलाजमीन, ख़वातीन, पेंशनर्स, नौजवान, माहीगीर, मजदूर समेत हर शोबे ज़िंदगी से वाबस्ता अफराद शामिल हैं। अब मैं इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के सामने आइंदा माली साल 2025-26 के बजट के मुख्तसर और बुनियादी खद-व-खाल पेश करना चाहूँगा। आइंदा माली साल 2025-26 का कुल बजट का तखमीना 1028 अरब रुपए है, जो कि सूबे की तारीख का सबसे बड़ा बजट होगा, जिसमें गैर तरक्याती बजट का हुजम 642 अरब रुपए हैं, जबकि मजमूई सूबाई तरक्याती बजट PSDP का हुजम 249.50 यानी 249.50 अरब रुपए हैं। फेडरल फंडेड जो प्रोजेक्ट्स हैं उसकी मद में 66.5 अरब रुपए और फॉरेन प्रोजेक्ट असिस्टेंस की मद में 38 अरब रुपए सूबाई तरक्याती प्रोग्राम के अलावा हैं। इसी तरह ये बजट हमारे सूबे का सरप्लस बजट है और इस सरप्लस बजट का तखमीना तकरीबन 42 अरब रुपए है, जो एक लिहाज से बलूचिस्तान का तारीखी बजट है। नीज़ सूबे की तारीख में पहली दफ़ा 1 अरब से ज़्यादा का बजट तजवीज़ किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। सूबाई आमदनी में बेहतरी लाई जा रही है, जिसके तहत सूबाई आमदनी को 226 अरब तक पहुंचा दिया जाएगा इंशाअल्लाह। सूबे में जारी खराजात में नुमायां कमी लाई गई है ताकि सूबाई वसाइल को ज़्यादा अहम और तरजीही मंसूबों पर सर्फ किया जा सके। इस मद में ऑपरेटिंग जो एक्सपेंडिचर मौजूदा जो 43 अरब रुपए के मुकाबले में 33 अरब रुपए कर दिया गया, जिसमें 10 अरब रुपए की कमी की गई। रवां माली साल के दौरान कैपिटल एक्सपेंडिचर की मद में मशीनरी और दीगर ज़रूरी अशिया की खरीदारी के लिए 4.50 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। इसमें पिछले साल की निस्बत 6 अरब रुपए की कमी की गई है। महकमों को ग्रांट्स की मद में 113 अरब रुपए रखे गए हैं। जनाब स्पीकर, अगले साल के बजट का एक खुसूसियत यह है कि एक मरबूत मनसूबाबंदी के तहत ऐसे कई मंसूबों पर काम का आगाज़ होगा जो कि इंशाअल्लाह इस सूबे की तकदीर बदल देंगे। इनमें से चंद मंसूबे मंदरजा झैल हैं। मज़ीद 8 शहरों में सेफ सिटी का क़याम और 18 अरब की फराहमी, ज़िले की सतह पर अवामी ज़रूरियात पूरा करने के लिए 20 अरब की फराहमी, शहरी सहूलियात के लिए 3 अरब की फराहमी जो कि सफाई के निज़ाम और निकासी आब पर खर्च होंगे। 1000 फिल्ट्रेशन प्लांट लगाएंगे जो साफ क्लीन वाटर देगी, इसकी फराहमी ताकि कोई यूनियन कौंसिल इससे महरूम ना रहे। माशकेल में एक डैम की तामीर जिससे न सिर्फ इलाके को पानी दस्तयाब होगा बल्कि चागी में कानकनी करने वाले कंपनियों को फ़रोख्त भी होगा और इस मंसूबे की लागत तकरीबन 25 अरब रुपए है। चागी सनती इलाकों और शहरियों के लिए शमसी ग्रिड्स, नौजवानों को हुनर सिखाने और बिला सूद कर्जों का प्रोग्राम जिसकी लागत 16 अरब रुपए है। अवामी शिकायत के अजाले की मरबूत निज़ाम जो कि तहसील की सतह से लेकर सूबाई सतह तक होगा। डैमों के कमांड एरिया तामीर करने का मंसूबा, BTU गैस से कात के कारखाने का मंसूबा,
इसी तरह हमारी सूबाई हुकूमत ने पायदार तरक्की के अहदाफ हासिल करने के लिए यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के तहत माली साल 2025-26 के लिए काबिल ज़िक्र मंसूबे और तरक्याती स्कीमात रखे गए हैं। मौजूदा सूबाई हुकूमत ने आइंदा माली साल के लिए जामे तरक्याती विजन तश्कील दिया है, जिसमें मईशियत, तालीम, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर के निज़ाम को मरकज़ी अहमियत हासिल है, जिसमें डैम्स, सड़कें, सनती जोन, टर्मिनल्स, रेल के मंसूबे, रोज़गार और मईशियत की फरावानी के माइक्रो फाइनेंस और ज़राअत वगैरह शामिल हैं। इसी तरह बलूचिस्तान के बेरोज़गार नौजवानों को फ़नी तरबियत से आरास्ता करने के लिए 5,000 मिलियन रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। सूबे में मालियाती इक़दामात को बेहतर बनाने के लिए मौजूदा सूबाई हुकूमत पहली बार बलूचिस्तान क्लाइमेट चेंज फ़ंड के तहत स्पेशल फ़ंड 500 मिलियन रुपए की ग्रांट मुख्तस की गई है। यूनिवर्सिटीज़ को, जामियात को 8,000 मिलियन रुपए की खत्ती रकम बलूचिस्तान के तमाम यूनिवर्सिटीज़ के लिए मुख्तस की गई हैं। अलावा फेडरल गवर्नमेंट यानी HEC ने भी 3,000 मिलियन रुपए मुख्तस किए हैं। बचत स्कीम के तहत मौजूदा सूबाई हुकूमत कोई नई गाड़ी नहीं खरीदेगी, सिर्फ किफ़ायत शारी को बरकरार करने के लिए फ़ैसला किया गया कि कोई गाड़ी नहीं खरीदी नहीं जाएगी, सिर्फ कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए जहां उनकी ज़रूरत पड़ी खरीदी जाएगी। नए माली साल 2025-26 में बलूचिस्तान के नौजवानों के लिए रोज़गार के मौके फराहम पैदा करने के लिए बलूचिस्तान के तमाम मुख्तलिफ सरकारी महकमों में मजमूई तौर पर 4188 कॉन्ट्रैक्ट और 1958 रेगुलर नई आसामियाँ तख्लीक की जा रही हैं। जनाब स्पीकर, हमारी हुकूमत माली मसाइल का सामना शुरू दिन से ही कर रही है, मगर नामसाइद हालात के बावजूद हुकूमती और अपोजिशन के हलकों को यकसाम बुनियादों पर तरक्याती मनसूबों में वसाइल की तकसीम को यकीनी बनाया गया है। सूबे की बढ़ती आबादी को सरकारी मुलाजमतों और दीगर रोज़गार की फराहमी में हुकूमत हर मुमकिन कोशिश कर रही है। अब हम इन अहम सूबाई सरकारी महकमों की कारकर्दगी और इनके बारे में जो इक़दामात हमारी सूबाई हुकूमत ने उठाई हैं और मज़ीद इनके लिए जो इक़दामात किए जा रहे हैं डिपार्टमेंट वाइज पेश करना चाहूँगा। जनाब स्पीकर, महकमा सेहत। जनाब स्पीकर, सेहत की बेहतर सहूलियात की फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। सेहत का बेहतर निज़ाम ना सिर्फ लोगों के मयार ज़िंदगी को बेहतर बनाता है, बल्कि माशी तरक्की में भी माउन साबित होता है। मुख्तलिफ बीमारियों की रोकथाम, इलाज, मुआलजा और फ़रोग़ सेहत के हवाले से इक़दामात करना पब्लिक सेक्टर में इंतहाई अहमियत की आमिल है। इसलिए शोबा सेहत हमारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। महकमा सेहत ने रिकॉर्ड मुद्दत में बलूचिस्तान हेल्थ कार्ड प्रोग्राम का आगाज़ किया था और मज़ीद इस प्रोग्राम को वसअत दिया जा रहा है। इस इनकलाबी इक़दाम से सूबे के शहरियों को सेहत की सहूलियात की फराहमी में आसानियाँ पैदा हुई हैं। लोरलाई और खुजदार में बर्न यूनिट्स का क़याम और इनकी मशीनरी और दीगर ज़रूरी आलात की फराहमी और कोयटा में नए कायम शुदा कैंसर अस्पताल और ट्रामा सेंटर को सहूलियात मुहैया करना हुकूमती इक़दामात में शामिल हैं। ज़िला नसीराबाद और जोब के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पतालों में 20 बिस्तरों पर मुश्तमिल मुकम्मल तौर पर ICU और HDU से लेस अस्पताल का क़याम अमल में लाया गया है। इसी तरह रवां माली साल में बलूचिस्तान के तमाम अज़ला के लिए मजमूई तौर पर 66 एम्बुलेंसेस की खरीदारी की गई है। रवां माली साल के दौरान 663 मेडिकल ऑफिसर्स, लेडी मेडिकल ऑफिसर्स, डेंटल सर्जन्स और स्टाफ नर्सेस को कॉन्ट्रैक्ट बुनियादों पर भर्ती किए जा चुके हैं। अब तक हमारी सूबाई हुकूमत बलूचिस्तान हेल्थ कार्ड प्रोग्राम के तहत 2,89,086 मरीजों को 2,08,986 मरीजों को 63,300 मिलियन रुपए की लागत से मुफ्त इलाज व अद्वियात फराहम कर चुकी है और दूर दराज इलाकों में आम आदमी को सेहत की सहूलियात की फराहमी के लिए PPHI को 4,600 मिलियन रुपए के ग्रांट दे चुके हैं। आने वाले माली साल 2025-26 में शोबा सेहत के लिए 2120 कॉन्ट्रैक्ट और 37 रेगुलर नई आसामियां तख्लीक की गई हैं।
مجموعی طور پر 2025-26 میں محکمہ صحت کی ترقیاتی بجٹ کے مد میں 16.4 اور غیر ترقیاتی مد میں 71 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ شعبہ تعلیم۔ جناب اسپیکر، حکومت کی ترجیحات میں تعلیم کا فروغ سرفہرست ہے۔ حکومت بلوچستان پورے صوبے میں معیاری تعلیم کی فراہمی کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں ہر سال صوبائی بجٹ کا ایک بہت بڑا حصہ تعلیم کے شعبے کے لیے مختص ہوتا ہے، جس کا مقصد بلوچستان میں سب کے لیے معیاری تعلیم تک رسائی کو ممکن بنانا ہے۔ حکومت بلوچستان عوام کو معیاری تعلیم کی فراہمی کے لیے ہر ممکن کوششیں کر رہی ہے۔ رواں مالی سال میں حکومت بلوچستان نے صوبائی بجٹ کا 17%، جس میں سے 12.5% اسکول ایجوکیشن کے لیے مختص کیا گیا، جن میں چند اہم اقدامات درج ذیل ہیں۔ رواں مالی سال برائے 24-25 ہماری صوبائی حکومت نے تعلیم کے شعبے میں نمایاں کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے ایجوکیشن کا بجٹ 43% اور ترقیاتی بجٹ 51% بڑھایا، جس سے تعلیم کی بہتری میں مدد ملی۔ رواں مالی سال 2024-25 میں ہماری صوبائی حکومت نے ارلی چائلڈ ہوڈ ایجوکیشن ECE کلاسز کی تقریباً 100 اساتذہ کی آسامیاں تخلیق کی تاکہ بچپن کی تعلیم کو فروغ دیا جا سکے۔ اسی طرح حکومت بلوچستان نے رواں مالی سال کے دوران 18 نئے پرائمری اسکول قائم کیے اور ساتھ ہی 50 پرائمری اسکولوں کو مڈل کا درجہ اور 43 مڈل اسکولوں کو ہائی کا درجہ اور 4 ہائی اسکولوں کو ہائر سیکنڈری اسکول میں اپ گریڈ کیے جا چکے ہیں۔ رواں مالی سال کے دوران موجودہ صوبائی حکومت نے 10,337 اساتذہ جو کہ گریڈ 14 اور گریڈ 15 کی آسامیوں پر عارضی طور پر میرٹ پر بھرتی کیے، اور اسی طرح 3,025 غیر فعال اسکولوں کو فعال بنایا گیا تاکہ بلوچستان کے بچے اور بچیاں تعلیم کے زیور سے محروم نہ ہوں۔ یہ اسکول کئی سالوں سے بند پڑے ہوئے تھے جناب اسپیکر، اور ان کے کھلنے سے عوام میں ان کی زبردست پذیرائی ہوئی ہے۔ موجودہ صوبائی حکومت نے اس سال بلوچستان کے تمام اسکولوں میں مفت درسی کتابوں کی بروقت فراہمی کو یقینی بنایا اور اس ضمن میں 1 ارب روپے کی بچت بھی کی گئی۔ اسی طرح 97 شیلٹر لیس اسکولوں کو عمارتیں فراہم کی گئیں اور ان میں 200 ECE کلاسز والے کمروں کی مرمت اور نئے کمروں کی تعمیر بھی کروائی گئی۔ جاری مالی سال کے دوران موجودہ صوبائی حکومت نے 380 ڈیجیٹل لائبریریاں، 42 سائنس و IT لیبز، 156 اسکولوں میں سائنسی آلات کی فراہمی، 88 کھیل کے میدانوں کو طلباء و طالبات کی بحالی کے لیے بحالی اور 142 بسیں طلباء و طالبات کو مہیا کی گئیں۔ اسی طرح بلوچستان کے 25 اضلاع میں ایجوکیشن کے ذیلی دفاتر کا قیام، 7 نئے بیچلر ہاسٹلز برائے خواتین کی سہولیات کی فراہمی کو بھی یقینی بنایا گیا۔ رواں مالی سال کے دوران موجودہ صوبائی حکومت نے 431 اسکولوں میں باتھ روم کی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا اور 230 اسکولوں میں ناپید سہولیات بھی مہیا کیے گئے۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کے تعاون سے اسکول میل پروگرام کے تحت کوئٹہ کے 46 اسکولوں میں کھانے کی فراہمی کو یقینی بنایا۔ اس پروگرام سے بلوچستان کے مختلف اسکولوں کے 20,400 طلباء و طالبات اور ان کی ماؤں کو فائدہ پہنچا۔ 2025-26 میں ہماری صوبائی حکومت نے درج ذیل منصوبے تجویز کیے ہیں۔ آئندہ مالی سال ہماری حکومت نے ECE اور پرائمری اسکول کی بہتری کے لیے 28 ارب روپے کی خطیر رقم مختص کی ہے۔ اسی طرح گلوبل پارٹنرشپ ایجوکیشن گرانٹ کے تحت تعلیم میں مزید بہتری اور اصلاحات لانے کے لیے، جس میں یونیسیف، ورلڈ بینک اور یونیسکو کا تعاون بھی شامل ہے، موجودہ صوبائی حکومت نے اس منصوبے کے لیے 6.7 ارب روپے کے گرانٹ مختص کیے ہیں۔ حکومت بلوچستان کے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ رکنی کو ٹورنٹو کینیڈا کے طرز پر ایجوکیشن سٹی یعنی تعلیمی شہر قرار دیا جائے گا تاکہ اسٹوڈنٹس کو فراہم کیے جائیں، عالمی سطح پر مختلف یونیورسٹیز کے اساتذہ کو صوبہ بلوچستان کی طرف مائل کیا جا سکے۔
آئندہ مالی سال 2025-26 میں محکمہ تعلیم نے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے لیے 1170 کانٹریکٹ اور 67 ریگولر نئی آسامیاں تخلیق کی گئی ہیں۔ آئندہ مالی سال 2025-26 میں شعبہ تعلیم یعنی محکمہ اسکول ایجوکیشن کی ترقیاتی مد میں 19.8 اور غیر ترقیاتی مد میں 101 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ محکمہ کالجز ہائر اینڈ ٹیکنیکل ایجوکیشن۔ جناب اسپیکر، جدید دور میں اعلیٰ تعلیم کے بغیر اجتماعی ترقی کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ اعلیٰ تعلیم کے بغیر ہم اپنے نوجوانوں کو قابل اور ہنرمند بنانے سے قاصر ہیں۔ اس ضمن میں موجودہ صوبائی حکومت کی ترجیحات میں اعلیٰ تعلیم کے اصول کو بھی عملی طور پر فوقیت دی گئی ہے۔ رواں مالی سال 2024-25 میں کالجز ہائر اینڈ ٹیکنیکل ایجوکیشن محکمے کے لیے غیر ترقیاتی مد میں 22 ارب 81 کروڑ روپے رکھے گئے تھے۔ اسی طرح مجموعی طور پر 2271 ملین روپے کا گرانٹ صوبے کے تمام کالجز اور 11 کیڈٹ کالجز کے لیے دیے گئے تھے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو اسکالرشپس کے مد میں محکمہ کالجز نے 54 ملین روپے FA/FSC طلباء و طالبات کے لیے اور 51 ملین روپے انٹر ڈگری اور پوسٹ گریجویٹ اسکالرشپس طلباء و طالبات کے لیے جاری کیے۔ صوبائی حکومت نے جاری مالی سال 2024-25 میں 5000 ملین روپے کی گرانٹ کا فنڈ 11 عوامی شعبہ جات جامعات کے لیے جاری کیے۔ اسی طرح تمام یونیورسٹیز اور ریزیڈنشل کالجز کے بجٹ میں اس سال 100% اضافہ کیا گیا ہے۔ موجودہ صوبائی حکومت جاری مالی سال کے PSDP اسکیم میں 1000 ملین روپے کی رقم میر چاکر خان رند یونیورسٹی کو فعال بنانے کرنے کی تجویز ہے۔ جدید اور ناپید سہولیات کی کمی کو دور کرنے کے لیے مثلاً فراہمی صاف پانی کی سہولت کو تمام کالجز، پولی ٹیکنک، BRCs اور کیڈٹ کالجوں میں مہیا کرنے کے لیے 2000 ملین روپے کی رقم مختص کی جا رہی ہے۔ اسی طرح صوبے کے تمام مختلف گرلز و بوائز کالجوں کو بسیں و کوسٹرز مہیا کرنے کے لیے مالی سال 2024-25 کے جاری نئے PSDP اسکیم میں 500 ملین روپے کی خطیر رقم مختص کی جائے گی۔ آئندہ مالی سال 2025-26 میں محکمہ کالجز کے لیے 91 آسامیاں تخلیق کی گئی ہیں۔ آئندہ مالی سال 2025-26 میں اس شعبے میں غیر ترقیاتی مد میں 24 ارب 1 کروڑ روپے اور ترقیاتی مد میں 5 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ جناب اسپیکر، زراعت ہماری ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے اور زراعت کا ملکی معیشت میں حصہ تقریباً 24% ہے، جس سے ملکی معیشت میں زراعت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ بلوچستان صوبے کے شمالی و جنوبی حصوں میں 7 سردخانے جن میں پیداوار کرنے والے علاقے پنجگور، آواران و خاران، سیب اگانے والے علاقے کوئٹہ، پشین اور سبزی اگانے والے علاقے ضلع ہب میں تعمیر کیے جا چکے ہیں۔ ان سردخانوں کا مقصد کسانوں کو مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ اور ان سے منسلک نقصانوں سے بچنے، قومی سطح پر پیداوار میں اضافہ اور ان کی فروخت سے فائدہ اٹھانے کے لیے ان سہولیات کو مہیا کرنا مقصود ہے۔ اس سال نیو یارک انٹرنیشنل زیتون کا تیل کے عالمی مقابلے میں ہمارے صوبے ضلع لوریائی کے زیتون کا تیل سلور ایوارڈ 2025 جیتا، جس سے پاکستان کا وقار اور پہچان دنیا میں مزید نمایاں ہوا۔ ہمارے ملک کی یہ معزز پہچان پہلی بار پاکستانی برانڈ لوریائی کے زیتون کا تیل کی وجہ سے پاکستان کو عالمی سطح پر عزت سے نوازا گیا، جو ہمارے صوبہ بلوچستان کے لیے باعث فخر ہے۔ رواں سال 2024-25 میں محکمے کے بلڈوزر نے 1,67,194 گھنٹے کام سر انجام دیے، جس سے 24,778 سے زائد ایکڑ کی اراضی دوبارہ زیر کاشت بنانے کی قابل ہوئی ہے۔ ہماری صوبائی حکومت کسان کارڈ پر پروگرام کو وسعت دینے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس پروجیکٹ کے ذریعے سے تمام کسانوں کے لیے جامع نمونہ تیار کرنا، مختلف پلیٹ فارم کسان انفارمیشن سسٹم سے اہم لازمی زرعی سبسڈی حاصل کرنا، قرض، معلومات، موسم کی تازہ ترین اپڈیٹ، موسمی زراعت کے مشورے، خبریں اور مالی امداد کی فراہمی شامل ہے، کسان کارڈ کے ذریعے مہیا ہوں گی۔ کسان برادری اس پلیٹ فارم کو موبائل اپلیکیشن، کال سینٹر سروسز اور ویب سائٹ کے ذریعے بھی استفادہ حاصل کر سکیں گے۔ مجموعی طور پر
مالی سال 2025-26 میں اس شعبے کے لیے ترقیاتی مد میں 10 ارب روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 16 ارب 77 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس شعبے میں فقید المثال کام تمام ٹیوب ویلوں کی شمسی توانائی پر منتقلی کرنا ہے۔ بلوچستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پروجیکٹ یعنی 52 ارب کی لاگت سے یہ پروگرام پایا تکمیل کو پہنچایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں صوبائی حکومت وفاقی حکومت کی بھی انتہائی مشکور ہے۔ محکمہ خوراک۔ جناب اسپیکر، جیسا کہ اس معزز ایوان کو بخوبی علم ہے کہ گندم عوام کی بنیادی ضروریات میں سے ایک اہم جز ہے۔ اس کے مہنگا ہونے سے عام آدمی براہ راست متاثر ہوتا ہے۔ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نبر آزما ہونے کے لیے حکومت نے فوڈ سیکیورٹی کے لیے خاطر خواہ ذخیرہ رکھتی ہے تاکہ کسی بھی بحرانی کیفیت سے فوری طور پر بہتر انداز میں نمٹا جا سکے۔ ہماری صوبائی حکومت نے بلوچستان کے گوداموں میں 3 سال سے موجود گندم کو مزید خراب ہونے سے بچانے کے لیے محکمہ خوراک بلوچستان گندم فوری نکالنے کی اجازت دی تاکہ سرکاری خزانے کو زیادہ نقصانات سے بچایا جا سکے۔ اس طرح ہماری صوبائی حکومت نے بلوچستان فوڈ اتھارٹی کو بھی مزید فعال بنایا ہے، جو مختلف مقامات پر چھاپے مارتی ہے اور خوراک کی کوالٹی چیک کرتی ہے تاکہ عوام کو مضر صحت اشیاء اور گندے پانی سے کاشت کی جانے والی سبزیوں کو کھانے سے بچایا جا سکے۔ محکمے نے رواں مالی سال 2024-25 میں گندم کی کوئی خریداری نہیں کی تاکہ پہلے سے موجود گندم کو استعمال میں لایا جائے اور انہیں خراب ہونے سے بچایا جائے۔ رواں مالی سال کے دوران محکمے نے ہزاروں طلباء و طالبات اور اساتذہ کو فوڈ سیفٹی پروگرام کے بارے میں عملی آگاہی دی اور 3800 سے زائد طلباء و طالبات اور اساتذہ کو فوڈ سیفٹی کی تعلیم کے ساتھ ساتھ محکمے نے 825 کاروباری حضرات کو کامیاب و صحت بخش کاروبار کی بنیاد کی فراہمی، آگاہی اور فوڈ ورکرز کو حفظان صحت اور فوڈ سیفٹی کے بارے میں تربیت دی گئی۔ آئندہ مالی سال 2025-26 میں اس شعبے کے لیے ترقیاتی مد میں 26.9 ملین روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 1 ارب 19 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ محکمہ لوکل گورنمنٹ و دیہی ترقی۔ جناب اسپیکر، مقامی اور نچلی سطح پر سروس ڈیلیوری کے لیے لوکل گورنمنٹ سسٹم کا کردار انتہائی اہم شمار کیا جاتا ہے۔ بلدیاتی اداروں کو مستحکم اور پائیدار بنانے کے لیے موجودہ حکومت لوکل گورنمنٹ سسٹم کو مزید مؤثر بنانے کے لیے اہم اقدامات اٹھا رہی ہے۔ لوکل گورنمنٹ نے بیورو آف اسٹیٹسٹکس حکومت پاکستان کے تعاون سے صوبے میں سال 2023 کے دوران 8ویں ڈیجیٹل مردم شماری کروائی، جو کہ 1 مارچ 2023 سے شروع ہوئی اور 30 مئی 2023 تک جاری رہی۔ رواں مالی سال 2024-25 میں 709 ترقیاتی اسکیمات رکھے گئے تھے، جن میں سے 438 پر کام مکمل ہو چکا ہے اور باقی ماندہ 271 اسکیمات پر کام جاری ہے۔ آئندہ مالی سال 2025-26 کے لیے صوبائی حکومت نے محکمہ لوکل گورنمنٹ اور دیہی ترقی کے لیے 9 کانٹریکٹ اور 31 ریگولر نئی اسامیاں تخلیق کی ہیں۔ آئندہ مالی سال 2025-26 میں اس شعبے کی ترقی کے لیے ترقیاتی مد میں 12.9 ارب روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 42 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ محکمہ مواصلات و تعمیرات۔ جناب اسپیکر، کسی بھی علاقے و عوام کی ترقی و خوشحالی کے لیے ذرائع مواصلات و تعمیرات اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ سرکاری عمارتوں، سڑکوں اور پلوں کی تعمیر کے حوالے سے یہ محکمہ بحیثیت ایک عمل درآمدی ادارہ کے پبلک سیکٹر میں ترقی و خوشحالی کے لیے انتہائی اہمیت کا عامل ہے۔ بلوچستان جیسے وسیع و عریض صوبے جس میں مختلف آبادیوں کے درمیان زمینی فاصلہ بہت زیادہ ہے، جس کو کم کرنے میں اس محکمے کا کردار انتہائی اہمیت کا عامل ہے۔ مواصلات کی بہتری کے لیے ہماری موجودہ صوبائی حکومت صوبے بھر میں شاہراہوں کا مزید جال بچھانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ ہماری صوبائی حکومت رواں مالی سال 2024-25 میں کئی صوبائی ترقیاتی اسکیمات پر کام مکمل کر چکی ہے، جن میں تعمیر ٹراما سینٹر نواب غوث بخش میموریل اسپتال مستنگ، سائنس کالج کوئٹہ کا تجدید اور رنگ و روغن وغیرہ کا کام، متبادل صوبائی اسمبلی ہال کی تعمیر، کوئٹہ میں BMC کالج اور ان کے ہاسٹل کی تعمیر، ریسانی روڈ اور منیر احمد مینگل روڈ کی تعمیر اور کوئٹہ شہر کے مختلف شاہراہوں میں پہلے سے قائم قالین بافی کے بچھانے کا کام اور ان کے دوبارہ بحالی شامل ہیں۔ محکمہ مواصلات و تعمیرات دوسرے محکموں کو بھی تعاون فراہم کرتا ہے، جن میں بلوچستان ہائی کورٹ کوئٹہ کی پارکنگ پلازا کی فراغی و توسیع، جوب تا وانا روڈ کی تعمیر، قلعہ سیف اللہ میں مرغہ فقیرزی تا بادین روڈ کی تعمیر شامل ہیں۔
रवां माली साल में वफाकी हुकूमत के ताउन से जारी तरक्याती स्कीमात, जिनमें ट्रैफिक की भीड़ बहाव को कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में कम करने के लिए फ्लाई ओवर्स की तामीर पर 3010.87 मिलियन रुपए, सिब्बी तली रोड और कोलू रकनी रोड की तामीर पर 3033.96 मिलियन रुपए और दुर्गई तशबोजी रोड की तामीर और इनकी अपग्रेडेशन पर 6,929.859 मिलियन रुपए की लागत के अखराजात तयन हैं, जिस पर काम तेज़ी से जारी है। माली साल 2025-26 तरक्याती मद में इस शोबे के लिए 66.8 अरब रुपए, जबकि गैर तरक्याती मद में 17 अरब 48 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। लॉ एंड ऑर्डर। जनाब स्पीकर, जहाँ सूबे की मजमूई तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के लिए अमन अमान का क़याम इंतहाई अहमियत का हामिल है, वहाँ सूबे के मैल वकू और वसी वरीज़ रकबे की वजह से अमन अमान एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन अल्लाह के फजल करम से हमारे तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियों से सूबे भर में मखदूश अमन अमान की सूरत को कंट्रोल किया गया है। इस हवाले से तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों का किरदार काबिल तहसीन है। साथ ही हमारी अवाम ने भी अपने कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ भरपूर ताउन किए, जो काबिल सताइश हैं। बलूचिस्तान पुलिस। रवां माली साल मौजूदा सूबाई हुकूमत ने पुलिस को मज़ीद फ़ाल करके सफ़र के लिए कौमी शाहराहों की सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। मुहर्रम, ईद और दीगर कौमी और मजहबी दिनों की तकरीबात को बेहतर और महफूज बनाने के लिए खुसूसी हिफाजती इक़दाम किए हैं। इसी तरह बलूचिस्तान कांस्टेबलरी को भी जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया जा रहा है। सूबे में इंटेलिजेंस मेकैनिज़म को हमवार करने के लिए सूबाई, डिवीजनल और ज़िली सतह पर एपेक्स कमेटियाँ तश्कील दी गई हैं। रवां माली साल मौजूदा सूबाई हुकूमत ने सूबे में आलिया दहशतगर्दी की लहर को कम करने और इनको कुचलने के लिए CTG को असर नौ, मुनज़्ज़म और जदीद आतिशी आलात से लेस करके दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ इसे मज़ीद फ़ाल बनाया गया है। रवां माली साल हमारी सूबाई हुकूमत ने बलूचिस्तान पुलिस और बलूचिस्तान कांस्टेबलरी को मजबूत और फ़ाल बनाने के लिए मजमूई तौर पर 51 अरब 33 करोड़ रुपए का फ़ंड जारी किए गए हैं, ताकि सूबे में अमन अमान को बेहतर बनाया जा सके। बलूचिस्तान लेवीज़ फ़ोर्स। हमारी सूबाई हुकूमत की कोशिश है कि लेवीज़ फ़ोर्स बलूचिस्तान को पुलिस की तरह जदीद खतूत पर इस्तेमाल करें। इस मकसद के लिए चंद चीदा इक़दाम दर्ज झैल हैं। जारी माली साल 2024-25 में 400 मिलियन रुपए की रकम से बलूचिस्तान लेवीज़ फ़ोर्स के लिए वर्दी व हिफाजती लिबास और 447.322 मिलियन रुपए की लागत से बलूचिस्तान लेवीज़ के लिए गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की ख़रीदारी की गई। नीज़ वायरलेस आलात और शमसी निज़ाम की ख़रीदारी के लिए 109.980 मिलियन रुपए के अखराजात किए गए। बलूचिस्तान लेवीज़ फ़ोर्स के लिए क्वाडकॉप्टर ड्रोन की ख़रीदारी के लिए मौजूदा मालियाती साल के दौरान 482.500 मिलियन रुपए की रकम की अखराजात की जा चुकी हैं। इसी तरह 50 मिलियन रुपए की रकम से लेवीज़ के लिए करीब विजन थर्मल चश्मों की ख़रीदारी के लिए खर्च किए गए। बलूचिस्तान लेवीज़ फ़ोर्स के लिए असला और गोला बारूद की ख़रीदारी के लिए 102.5 मिलियन रुपए की रकम मौजूदा मालियाती साल के दौरान खर्च की गई। महकमा जेल खानजात। रवां माली साल 2024-25 में मौजूदा सूबाई हुकूमत ने सूबे के तमाम अजला में कायम जेल खानों को सहूलियात की फराहमी और उनके माहौल को बेहतर बनाने के लिए महकमा जेल खानाजात के लिए 2 अरब 11 करोड़ रुपए का खतीर रकम जारी किया, जिसमें तरक्याती और गैर तरक्याती मद दोनों रकम शामिल हैं। मौजूदा सूबाई हुकूमत ने जेलों में एक्सरे प्लांट्स, ECG और अल्ट्रासाउंड मशीनों और दीगर ज़रूरी आलात की फराहमी को यकीनी बनाया। रवां माली साल के दौरान महकमा जेल खानाजात ने मुख्तलिफ मद में 68,20,958 रुपए का रेवन्यू भी जमा किया। महकमा सूबाई शहरी दिफा। महकमा बलूचिस्तान शहरी दिफा एक एमरजेंसी सर्विस मुहैया करने वाला इदारा है, जो असास व ख़तरनाक आलात से निमटने के लिए वक्त अपनी खिदमत और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के ताउन से, जिनमें बम को नाकारा करना, कुदरती आफात व हादसात से बचाव और आग बुझाने या आतिश निशानी की कार्रवाइयों में हिस्सा लेना, अहम मकामात VVIP रास्तों पर IEDs की तलाश और इनकी सफाई करना वगैरह शामिल है, को एहसन तरीके से सरअंजाम देता है। इस जारी माली साल में महकमे ने सूबे भर में लोगों की ज़िंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ इमलाक को नुकसाना से बचाने में भी अहम किरदार अदा किया। आइंदा माली साल 2025-26 में अमन अमान को बरकरार रखने के लिए गैर तरक्याती मद में 83 अरब और 70 करोड़ रुपए मुख्तस, जबकि तरक्याती मद में 3 अरब रुपए रखे गए हैं।
بلوچستان بورڈ آف ریونیو۔ جناب اسپیکر، گڈ گورننس کی مجموعی ویژن کے تحت بلوچستان بورڈ آف ریونیو نے بین الاقوامی قواعد کے مطابق ریونیو ریکارڈ کی آٹومیشن اور کمپیوٹرائزیشن کا آغاز کیا ہے۔ اسی طرح 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی محصولات میں اضافے کے لیے پالیسی سطح پر جس تناسب سے کام میں تیزی لانے کی ضرورت تھی، بدقسمتی سے ہمارا صوبہ ریونیو جمع کرنے میں پیچھے رہ گیا۔ تاہم موجودہ صوبائی حکومت اس شعبے کی کارکردگی میں اضافے کے لیے بھرپور کوشش کرے گی تاکہ صوبے کے ٹیکس اور نان ٹیکس کی مد میں محصولات کو عوامی فلاح و بہبود کے لیے صوبائی ترقیاتی پروگرامز کے ذریعے ایک بہتر پبلک سروس ڈیلیوری کے تحت ان پر خرچ کیا جا سکے۔ رواں مالی سال کے دوران موجودہ صوبائی حکومت نے محکمہ بلوچستان بورڈ آف ریونیو میں اصلاحات لانے کے لیے فیز 1 میں لینڈ ریونیو مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم پروجیکٹ کو کامیابی کے ساتھ شروع کر چکے ہیں، جن میں مرکز سہولت 4 بڑے شہر کوئٹہ، گوادر، جعفر آباد اور پشین میں قائم کیے جا چکے ہیں، جہاں شہریوں کو ایک ونڈو آپریشن کے تحت کمپیوٹرائزڈ فرد و زمین کا ریکارڈ کا اجرا، رجسٹری کے ذریعے ناموں کا اندراج، زمینوں کے ریکارڈ کا تبدیلی یا تغیر نام، زمین کے لیے خودکار ٹیکس نظام کے تحت ٹیکس کا جمع کرانا، رجسٹرڈ مال گزاری نقشہ، زمین کی حد، قیمت اور ملکیت کو ظاہر کرنا، خاص طور پر ٹیکسوں کے لیے نقشے یا سروے کے ذریعے وراثت جائیدادوں کے ناموں کی تبدیلی اور SMS سروسز وغیرہ کا اجرا شامل ہے۔ اسی طرح محکمے نے فیز 2 میں اسی پروجیکٹ کے تحت زمینوں کے ریکارڈ کو بہتر بنانے یعنی دوسرے مرحلے میں یہ پروجیکٹ 7 اضلاع میں شروع کیا جا رہا ہے، جن میں خزدار، لورلائی، لسبیلا، سبی، صوبت پور، مستنگ اور خاران شامل ہیں۔ اسٹیمپ ڈیوٹی کی وصولی حکومت بلوچستان کے ریونیو کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ صدیوں پرانے عمل میں بڑے مسائل اور فراڈ ہوتے تھے، ان پر قابو پانے کے لیے محکمہ ریونیو ای اسٹیمپنگ نافذ کر چکا ہے اور اس جاری مالی سال میں اب تک 73 ملین روپے کا ریونیو موصول ہو چکا ہے۔ موجودہ مجموعی طور پر اس محکمے نے 4544 ملین روپے کا اسٹیمپ ڈیوٹی اور دیگر مختلف مد میں ٹیکس جمع کر چکے ہیں۔ اسی طرح زمین کے بندوبست کے لیے لینڈ انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم، جو ایک ایڈوانس ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ہے، کو صوبائی کابینہ نے پورے صوبے میں نفاذ کی منظوری دی ہے، جن کے لیے 3 ارب روپے برائے مالی سال 25-26 میں مختص کی گئی ہیں۔ اس منصوبے پر 34 ارب روپے لاگت آئے گی۔ آئندہ مالی سال 2025-26 میں شعبے کے لیے غیر ترقیاتی مد میں 6 ارب 77 کروڑ روپے مختص کیے، جبکہ ترقیاتی مد میں 3.9 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ محکمہ ٹرانسپورٹ۔ جناب اسپیکر، ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر معیشت کی ترقی و خوشحالی کے لیے نہ صرف ملکی بلکہ صوبائی لیول میں بھی ایک کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ ہماری صوبائی حکومت صوبے بھر میں ٹرانسپورٹ سروسز کو اپ گریڈ کرنے کی اقدامات کر رہی ہے تاکہ عوام کو بہتر سفر کی سہولیات میسر ہوں۔ کوئٹہ شہر میں شہری ماسٹر ٹرانزٹ سسٹم کے تحت کوئٹہ سٹی میں توسیعی فیڈر روٹس پر کام جاری ہے۔ اس ضمن میں محکمہ ٹرانسپورٹ کامیابی کے ساتھ ایک منصوبہ گرین بس سروس کو کوئٹہ شہر اور ان کے مضافات میں وسعت دی جا رہی ہے۔ موجودہ صوبائی حکومت ٹرانسپورٹ کے شعبے میں عوام دوست اور دیرپا منصوبے لا رہی ہے انشاءاللہ۔ رواں مالی سال کے دوران محکمہ ٹرانسپورٹ کی نگرانی میں گرین لائن منصوبے کے تحت 17 مزید نئی بسوں میں، جن میں صرف خواتین کے لیے 5 پنک بسوں کی مدد سے ان کو موجودہ سسٹم میں شامل کر کے 40 کلومیٹر علاقے تک پھیلا دیا ہے، جس سے 30,000 سے 40,000 مسافروں کو روزانہ کی بنیاد پر سفر کی سہولیات حاصل ہوتی ہے۔ اس پروجیکٹ کی مزید فعالیت سے مختلف اداروں کے طلباء کو 25% سے زیادہ عام مسافر کو اور تقریباً روزانہ اوسطاً سواری 9,000 مسافروں کو سفر کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہے۔ رواں مالی سال کے دوران حکومت بلوچستان نے عوامی سہولت اور جدید سفری نظام کے بلوچستان کے عوام تک فراہمی کے لیے ایک اہم پیش رفت کرتے ہوئے پاکستان ریلویز کے اشتراک سے پیپلز ٹرین سروس چلانے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ یہ پیپلز ٹرین سروس ابتدائی طور پر کوئٹہ کے مختلف نواحی علاقوں سریاب،
اور کچھ لاکھ کے درمیان چلائی جائے گی، جس کا مقصد شہریوں کو معیاری اور کم لاگت کے سفری سہولیات مہیا کرنا ہے۔ اس منصوبے کے تحت پاکستان ریلویز کے ساتھ موجودہ 5 پرانے ریلوے اسٹیشنز کو اپ گریڈ کیا جائے گا، جبکہ 2 نئے ریلوے اسٹیشنز تعمیر کیے جائیں گے، اور ریلوے ٹریک کو جدید خطوط پر استوار اور اپ گریڈ کر کے ٹرین کی رفتار اور حفاظت کو یقینی بنایا جائے گا۔ اس سلسلے میں پاکستان ریلویز اور محکمہ ٹرانسپورٹ بلوچستان کو وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی صاحب نے منصوبے کو قابل عمل بنانے کے لیے واضح ہدایات جاری کر دی ہیں۔ مالی سال 2025-26 میں اس شعبے کے لیے غیر ترقیاتی مد میں 46 کروڑ 35 لاکھ جبکہ ترقیاتی مد میں 543 ملین روپے مختص کیے ہیں۔ ایریگیشن ڈپارٹمنٹ۔ جناب اسپیکر، پانی انسانی زندگی کا اہم جز ہے۔ جدید دور میں پانی کا مسئلہ بلوچستان میں رہنے والے لوگوں کی بقا کا مسئلہ ہے۔ آبپاشی جیسے اہم شعبے پر ہمیں خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ایک طرف محدود پانی کے وسائل ضائع ہو رہے ہیں تو دوسری طرف زیر زمین پانی کی سطح پرائیویٹ ٹیوب ویلوں کے بے جا زائد استعمال سے خطرناک حد تک نیچے گر چکی ہے۔ اس ناموافق صورتحال سے ہماری حکومت بخوبی واقف ہے، جس سے نمٹنے کے لیے جدید آبپاشی کے نظام اور پانی کے ذخائر بنانے کے لیے ڈیمز کی تعمیر کی ضرورت ہے۔ ہم اس حوالے سے صوبہ بھر میں ہر قسم کے اقدامات اٹھانے کا عزم رکھتے ہیں۔ ہماری حکومت اس اہم آبی مسئلے سے بخوبی واقف ہے، جس سے نمٹنے کے لیے جدید آبپاشی کے نظام کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، جس کی بہتری کے لیے اہم اقدامات کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ مالی سال 2024-25 میں محکمہ آبپاشی کا کل حجم 38 ارب روپے تھا۔ اس میں 431 جاری اسکیمیں جبکہ 348 نئی اسکیمات شامل تھیں، جن میں سے 186 ترقیاتی اسکیمیں پایہ تکمیل تک پہنچی ہیں، جس میں گھروں اور زرعی زمینوں کے سیلاب سے حفاظت کے لیے بندات، نہروں میں پانی کی روانی برقرار رکھنے کے لیے اور ان کی صفائی اور چھوٹے ڈیموں کی تعمیر سے صوبے میں نظام آبپاشی، زیر زمین پانی کی سطح کو بلند کرنا اور پانی کی قلت کو قابو کرنا شامل ہے۔ رواں مالی سال صوبائی ترقیاتی بجٹ سے بولان ڈیم، آواران میں تنگی ڈیم، کوئٹہ میں سراخلا ڈیم اور گوادر میں سنزانی ڈیم پر، جبکہ وفاقی و صوبائی حکومت کی مشترکہ تعاون سے گرک ڈیم، خاران، بسول ڈیم گوادر، وندر ڈیم لسبیلا اور کیچ، پنجگور ڈیم، آواران ڈیم اور سنی گرڈ ڈیم خضدار پر کام تیزی سے جاری ہے۔ ان ڈیموں کی تکمیل سے زیر زمین پانی کی سطح بلند ہوگی۔ گرک ڈیم انشاءاللہ تعالی اسی سال مکمل ہوگا۔ سیلابی پانی کی مناسب منصوبہ بندی کے لیے ایریگیشن ڈپارٹمنٹ نے انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم متعارف کروایا ہے۔ اس نظام کے ذریعے آب و ہوا، موسم، پانی اور سیلاب کی صورتحال کا ڈیٹا آسانی سے حاصل کیا جا سکے گا۔ مالی سال 2025-26 میں اس شعبے کے لیے غیر ترقیاتی مد میں 5 ارب 30 کروڑ جبکہ ترقیاتی مد میں 42.7 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ محکمہ آبنوشی۔ پانی کی کمی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے حکومت مختلف اقدامات پر عمل کر رہی ہے۔ گزشتہ کئی دہائیوں سے بارش و برف باری میں کمی، گلوبل وارمنگ اور موسمیاتی تبدیلی کے پس منظر میں پانی کا مسئلہ صرف بلوچستان کا اہم مسئلہ نہیں بلکہ اکثر ممالک کی بقا کا مسئلہ بن چکی ہے۔ ان مشکلات و مسائل کو مدنظر رکھتے ہوئے موجودہ حکومت اس شعبے میں اپنی ذمہ داریوں سے باخبر ہے۔ رواں مالی سال 2024-25 کے دوران درج ذیل اقدامات کیے گئے ہیں۔ محکمہ آبنوشی تقریباً 454 واٹر سپلائی ترقیاتی منصوبے مکمل کرا چکی ہے، جن سے تقریباً 25 لاکھ افراد مستفید ہوں گے۔ موجودہ واٹر سپلائی اسکیموں کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کے منصوبے کے پہلے مرحلے کی تکمیل اور جون 2025 تک تقریباً 295 اسکیموں کو سولر پاور سسٹم پر منتقل کر دیا جائے گا، جس سے تقریباً 8 لاکھ افراد کو بلا تعطل پینے کے صاف پانی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ کوئٹہ واٹر سپلائی اینڈ انوائرمنٹل امپرومنٹ پروجیکٹ کے تحت دشت ویل فیلڈ کے کام کو مکمل کیا، جس میں 35 کلومیٹر طویل 16 انچ قطر کی پائپ لائن بچھائی گئی۔ اس سے روزانہ 10 لاکھ گیلن پانی کی فراہمی ممکن ہو سکے گی، جس سے سریاب اور سیٹلائٹوں کے رہائشی مستفید ہوں گے انشاءاللہ۔ اس طرح اس منصوبے کے تحت بلوچستان یونیورسٹی میں ایک نیا
نیو ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ تعمیر کیا جا رہا ہے جس کی یومیہ صلاحیت 2.4 ملین گیلن ہے، جس کا 80% سول ورک مکمل ہو چکا ہے۔ آنے والے مالی سال 25-26 میں آب نوشی کی ترقیاتی مد میں 17 ارب اور غیر ترقیاتی مد بشمول واسا 11 ارب 20 کروڑ روپے مختص کیے ہیں۔ محکمہ سائنس اور آئی ٹی۔ جناب اسپیکر، سائنس، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور آئی سی ٹی یعنی انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی پوری دنیا میں قوموں کی ترقی کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ حکومت بلوچستان تمام علاقوں میں سائنس اور آئی ٹی کی سہولیات کی فراہمی کو بہتر بنانے کے لیے آئی سی ٹی کی اہمیت سے بخوبی واقف ہے۔ آئی ٹی کا شعبہ اپنی برآمدات کی صلاحیت کی وجہ سے ہماری ملکی معیشت کا انتہائی اہم حصہ بن چکا ہے اور گلوبل سائبر سیکیورٹی انڈیکس 2024، یو این ای گورنمنٹ انڈیکس اور آئی سی ٹی ڈیولپمنٹ انڈیکس میں پاکستان کی بڑھتی ہوئی رینکنگ ملک کے آئی ٹی شعبے کی ترقی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ کوئٹہ سیف سٹی منصوبہ فعال ہو چکا ہے۔ جدید ترین سی سی ٹی وی کیمروں، آلات اور نظام کے ذریعے عوامی مقامات کی نگرانی فراہم کر رہا ہے تاکہ جرائم کی بروقت نشاندہی ہو سکے، اور ابھی تک 300 سے زائد مستند شواہد کا حصول بھی ہوا ہے، اور ٹریفک کے بہاؤ کو روزانہ کی بنیاد پر برقرار رکھنے کے لیے بھی یہ کیمرے استعمال میں لائے جا رہے ہیں۔ اسی طرح چہرہ شناختی یا شناسی کے نظام کے تحت اس پر مبنی حاضری مینجمنٹ، فیشل ریکگنیشن اٹینڈنس مینجمنٹ سسٹم کی تنصیب سب سے پہلے بلوچستان سول سیکریٹریٹ، یونیورسٹی آف بلوچستان، بولان میڈیکل کالج، سول اسپتال اور دیگر اہم اداروں میں کی گئی تاکہ ملازمین کی حاضری کو یقینی بنایا جا سکے اور غیر حاضری پر قابو پایا جا سکے۔ گوگل کیریئر سرٹیفکیشن پروگرام کے تحت پہلے مرحلے میں بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے 3,000 اسکالرشپس کا اعلان کیا گیا ہے، جن کی مجموعی مالیت $15 لاکھ ہے، تاکہ ڈیجیٹل مہارتوں سے لیس افراطی قوت تیار کیا جا سکے۔ جاری مالی سال میں صوبے کے 18 گورنمنٹ بوائز اور گرلز ڈگری کالجوں میں ڈیجیٹل لائبریریاں قائم کی گئی ہیں تاکہ طلباء و طالبات کو کم لاگت، آسان اور مؤثر تعلیمی مواد تک رسائی حاصل ہو سکے۔ آنے والے مالی سال 2025-26 میں اس شعبے کی ترقی کے مد میں 12.6 ارب روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 2 ارب 67 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ محکمہ کان کنی، معدنیات اور معدنی وسائل۔ جناب اسپیکر، اللہ تعالیٰ نے صوبہ بلوچستان کو معدنیات سے مالا مال کیا ہے۔ اس ضمن میں ریکوڈک کا پروجیکٹ انتہائی اہمیت کا عامل منصوبہ ہے۔ یہ منصوبہ نہ صرف ایک اہم سرمایہ کاری ہے بلکہ بڑے پیمانے پر روزگار پیدا کرنے والا ایک بڑا منصوبہ بھی ہے۔ ریکوڈک کا تاریخی معاہدہ ہماری حکومت نے خوش اسلوبی سے طے کروایا، جس کے تحت ہمارے صوبے بالخصوص ضلع چاغی کے لوگوں کو روزگار کی فراہمی میں مدد ملے گی انشاءاللہ۔ گزشتہ مالی سال میں موجودہ حکومت نے معدنیات کے شعبے سے براہ راست 11 ارب روپے سے زیادہ کی آمدنی ریونیو حاصل کی، اور مالی سال 2025-26 کے لیے 14 ارب روپے سے زائد کے محصولات کا ہدف رکھا گیا ہے، جسے حکومت بلوچستان اموار آپریشنز اور ایکسپلوریشن اور توسیع تلاشی سرگرمیوں کے ذریعے حاصل کریں گے۔ اسی طرح اسٹریٹجک کان کنی کے معاہدے اور ایکسپلوریشن لائسنس کے تحت ریکوڈک پروجیکٹ یعنی کاپر گولڈ منصوبے کے لیے فیزیبلٹی اسٹڈی مکمل ہو چکی ہے اور سول انفراسٹرکچر کی ترقی کے لیے ابتدائی کاموں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس پروجیکٹ کی ابتدائی عمر 60 سال سے زیادہ ہوگی۔ اس پر تخمینہ آپریٹنگ کیش فلو کی مد میں $90 بلین، فری کیش فلو کی مد میں $70 بلین تک سرمایہ کاری ہوگی، اور ان کی مقامی بنیادی ڈھانچے اور کمیونٹی کی ترقی کے لیے $1 ارب سمیت تقریباً $10 ارب کی بھی سرمایہ کاری ہوگی، جس سے پاکستان کو آنے والے سالوں کے دوران $54 ارب کی آمدنی ہوگی اور کو آنے والے سالوں کے دوران $54 ارب کی آمدنی ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ 8,000 سے زائد کی تعمیراتی نوکریاں اور 4,000 سے زائد مستقل نوکریاں اس پروجیکٹ کے عملی جامہ پہنانے سے ملیں گی۔
جس سے آئندہ سالوں میں پاکستان اور بلوچستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں خاطر خواہ اضافہ دیکھنے کو ملیں گے انشاءاللہ۔ رواں مالی سال کے دوران موجودہ صوبائی حکومت نے بلوچستان منرل ریسورسز لمیٹڈ ایکسپلوریشن لائسنس کے تحت معاہدہ یعنی EL 302 اور EL 303 کے لیے انٹرنیشنل ریسورسز ہولڈنگز جو متحدہ عرب امارات کی کمپنی ہے کے ساتھ اس معاہدے پر دستخط کیے۔ اس معاہدے میں شروع ہونے والی ابتدائی مطالعات جن میں ڈرل کے اہداف کی وضاحت، ریموٹ سینسنگ اور جیو کیمیکل سیمپلنگ وغیرہ شامل ہیں، ان پر جلد کام کا آغاز کیا جائے گا۔ اس طرح پروجیکٹ EL 301 اور 304 پر بھی بیرونی سرمایہ کاروں کے ساتھ بات چیت جاری ہے تاکہ اس پروجیکٹ پر مزید سرمایہ کاری ہو۔ بولان مائننگ انٹرپرائزز یعنی بیرائٹ لیڈ زنک پروجیکٹ میں حکومت بلوچستان نے PPL کے ساتھ خضدار میں بیرائٹ لیڈ زنک پروجیکٹ پر معاہدہ کر لیا ہے۔ اس منصوبے کے شروع ہونے سے روزگار کے ہزاروں ذرائع پیدا ہوں گے اور صوبائی حکومت کو خاطر خواہ مالیاتی فوائد اور آمدنی حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ آنے والے مالی سال 2025-26 میں اس شعبے کے لیے ترقیاتی مد میں 567 ملین روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 3 ارب 6 کروڑ روپے مختص کیے ہیں۔ محکمہ ماہی گیری و ساحلی ترقی۔ جناب اسپیکر، اللہ تعالیٰ نے بلوچستان کو دنیا کی بہترین ساحلی پٹی سے نوازا ہے۔ سمندر کا پانی اور اس کے 771 کلومیٹر طویل ساحلی علاقے شامل ہیں۔ ان علاقوں میں رہنے والے لوگوں کا گزر بسر سمندری حیات پر منحصر ہے، جس میں کوسٹل ٹورزم کے ساتھ ساتھ ماہی گیری کے بے پناہ مواقع موجود ہیں۔ اس حوالے سے حکومت بلوچستان جامع حکمت عملی کے تحت پوری ساحلی پٹی کو بین الاقوامی معیار کے عین مطابق ماسٹر پلاننگ کرا رہی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ مقامی ماہی گیروں کو جدید تربیت اور سہولت فراہم کی جائے جو معاشی استحکام کے لیے ضروری ہے۔ مالی سال 2024-25 کے دوران محکمہ ماہی گیری نے جامع ماہی گیری پالیسی کی تیاری کے ساتھ ساتھ غیر قانونی ٹرالروں کے خلاف سخت اقدامات کیے ہیں، جن کے تحت محکمہ ماہی گیری نے 45 نگرانی پیٹرولنگ کشتیاں خریدیں، جبکہ اسی ضمن میں مزید کشتیوں کی خریداری جاری ہے۔ بلوچستان حکومت نے فیڈرل VMS یعنی ویسل مانیٹرنگ سسٹم پروگرام کے تحت 300 ملین روپے مختص کی ہیں تاکہ ٹرالروں کی نگرانی اور ٹریکنگ میں معاون ثابت ہوں۔ اگلے مالی سال 2025-26 میں شعبے کے لیے ترقیاتی مد میں 4.3 ارب روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 2 ارب 19 کروڑ روپے مختص کیے ہیں۔ محکمہ انرجی۔ جناب اسپیکر، محکمہ توانائی حکومت بلوچستان کا عوام کی سماجی اور معاشی حالت بدلنے میں ہمیشہ سے اہم کردار رہا ہے۔ جغرافیائی اعتبار سے بلوچستان تقریباً پاکستان کا نصف حصہ ہے۔ بکری آبادی کے باعث توانائی کی سہولیت کی فراہمی کے لحاظ سے بلوچستان ایک پسماندہ صوبہ رہا ہے، جن کی وجہ سے دور دراز کے علاقوں کو قومی گرڈ اسٹیشنوں سے منسلک کرنا مشکل کام ہے۔ خوش قسمتی سے قدرت نے دیگر نعمتوں کے علاوہ بلوچستان کو متبادل توانائی کے ذرائع سے بھی نوازا ہے، جو کہ بہتر منصوبہ بندی کے بدولت عوام کو کم خرچ توانائی مہیا کرنے کا ذریعہ ثابت ہو سکتی ہے۔ توانائی کا شعبہ موجودہ صورتحال میں انتہائی اہم ہے، جس نے زندگی کے تمام اہم شعبوں پر اپنی سنگین اثرات مرتب کیے ہیں۔ اس بحران کے خاتمے کے لیے ہماری حکومت ہر ممکن بہتر اقدامات کی کوشش کر رہی ہے۔ مالی سال 2024-25 میں محکمہ توانائی نے بلوچستان کے مختلف اضلاع جن میں چاغی، صوبت پور، کوئٹہ، کلات اور خضدار شامل ہیں، تقریباً 800 ملین روپے کی لاگت سے سولر اسٹریٹ لائٹ کی سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ پاک چائنا اکنامک کوریڈور گرانٹ کے تحت 15,000 سولر ہوم سسٹم بلوچستان کے تمام اضلاع میں آبادی کے تناسب سے فراہم کیے جا رہے ہیں، جن میں سے 2,819 گھروں کو سولر سسٹم کی فراہمی کو یقینی بنایا گیا اور باقی ماندہ اسکیموں پر مزید کام جاری ہے۔ حکومت بلوچستان صوبے کے ایسے اسکول جو کہ قومی گرڈ سے غیر منسلک ہیں کو شمسی توانائی مہیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس منصوبے کی تکمیل سے تعلیم کے مسائل کو بھی حل کرنے میں مدد ملے گی۔ اب تک 200 ہائی اسکولوں کو شمسی توانائی فراہم کی، جس کی لاگت 300 ملین روپے ہے، جو کہ تکمیل کے مراحل میں ہے۔ اسی طرح محکمہ توانائی نے 214 بنیادی مراکز کو 372 ملین روپے کی لاگت سے شمسی توانائی فراہم کی۔
نئے آنے والے مالی سال 2025-26 کے ترقیاتی مد میں اس شعبے کے لیے 7.8 ارب روپے جبکہ غیر ترقیاتی مد میں 72 کروڑ 78 لاکھ روپے مختص کیے ہیں۔ محکمہ ماحولیاتی تبدیلی۔ جناب اسپیکر، ماحولیاتی تبدیلی پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے۔ پاکستان ماحولیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ممالک میں شامل ہے۔ اسی طرح ہمارا صوبہ بلوچستان ماحولیاتی تبدیلی سے متاثر ہونے والا پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ سال 2022 میں ہونے والی بارشوں سے آنے والے سیلاب نے بلوچستان کے مختلف اضلاع میں تباہی مچائی اور بڑے پیمانے پر انفراسٹرکچر کو تباہ کیا، جن کے اثرات اب تک موجود ہیں۔ محکمہ ماحولیاتی تبدیلی اور ماحولیات کے تحت بلوچستان انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی صوبے بھر میں ماحولیاتی قوانین کی نفاذ کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات اٹھا رہی ہے۔ گرین ہاؤس گیسز کے اخراج اور اثرات کو کم کرنے کے لیے صوبے بھر میں کام کرنے والی صنعتوں میں اسکریبرز لگوائے جا رہے ہیں۔ رواں مالی سال 2024-25 میں محکمہ موسمیاتی تبدیلی اور ماحولیات نے درج ذیل اہم کامیابیاں حاصل کی ہیں، جن کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ محکمے نے اس سال بلوچستان میں پلاسٹک شاپنگ اینڈ فلیٹ بیگز ایکٹ 2023 کا قانون پورے صوبے میں اس کے نفاذ کو یقینی بنایا اور پلاسٹک کا فضلے کا انسداد ایکٹ کے تحت 87,791 پلاسٹک بیگز کو ضبط کیا تاکہ صوبے کو ماحولیاتی آلودگی سے پاک صاف بنائے اور حکومت کو صاف آب و ہوا فراہم کر سکے۔ صنعتی پلانٹس کی منتقلی کے تحت محکمہ ماحولیات نے سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہدایت کی روشنی میں 41 کریشنگ پلانٹس کو کوئٹہ سے نکال کر مختلف زونز دگری، اغبر، غزہ-بند اور بوستان، زیارت کراس وغیرہ کے علاقوں میں منتقل کیے گئے۔ اس طرح اسپتالوں کے طبی فضلات کی تلفی اور ان کو ایک خاص طریقہ کار کے مطابق ٹھکانے لگانے کا انتظام اور 27 صنعتی یونٹس میں ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹس کی تنصیب جیسے منصوبوں پر کام مکمل کیا اور ضلع ہب میں مختلف یونٹس میں 21 انڈسٹریل اسکریبرز کی تنصیب کا کام مکمل کیا گیا۔ آئندہ مالی سال کے لیے صوبے میں ماحولیاتی اقدامات کو بہتر بنانے کے لیے موجودہ صوبائی حکومت نے پہلی دفعہ اسپیشل فنڈ بلوچستان کلائمیٹ چینج فنڈ کے نام سے 500 ملین روپے کی گرانٹ محکمہ موسمیاتی تبدیلی اور ماحولیات کے لیے مختص کی۔ آئندہ مالی سال 2025-26 شعبے کی ترقیاتی مد میں 75 ملین روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 86 کروڑ 2 لاکھ روپے مختص کیے ہیں۔ محکمہ امور حیوانات اور مویشیات اور ڈیری ترقی۔ جناب اسپیکر، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ بلوچستان کی زیادہ تر آبادی کا تعلق بلا واسطہ یا بالواسطہ لائف سٹاک سے منسلک ہے۔ مال مویشی کسی بھی معاشرے کی اقتصادی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور ان سے حاصل ہونے والے گوشت، دودھ اور انڈوں کے ذریعے عوام کو نہ صرف پروٹین بلکہ غذائیت و خوراک بھی پوری ہوتی ہے۔ صوبہ بلوچستان مال مویشی کی دولت سے مالا مال صوبہ ہے، جو کہ پاکستان کی 40% آبادی کی ضروریات کو پورا کرتی ہے۔ یہ شعبہ محض خوراک یا آمدنی کا ذریعہ نہیں بلکہ ہماری دیہی معاشرے کا سہارا، معاشی پائیداری کا ستون اور ہماری مجموعی ترقی کی کنجی ہے۔ ہمارا صوبہ بلوچستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے اور لائف سٹاک کی پیداوار کے لیے ایک وسیع صلاحیت کا درجہ رکھتا ہے۔ یہ شعبہ صوبے کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جو نہ صرف صوبائی جی ڈی پی میں نمایاں حصہ ڈالتا ہے بلکہ لاکھوں لوگوں کے روزگار کا ذریعہ بھی ہے۔ غرض یہ شعبہ جی ڈی پی میں 14% حصہ اور زراعت میں 64% حصہ رکھتا ہے۔ اس سال کمرشل پولٹری میں بھی نمایاں اضافہ ہوا ہے اور کنٹرول شیڈ بریلر فارمنگ لاکھوں فرد کے لیے روزگار کا ذریعہ بنی ہوئی ہے، جو کہ فارمنگ، مارکیٹنگ اور فاسٹ فوڈ کی سپلائی سے وابستہ ہے۔ بلوچستان میں وسیع و عریض چراگاہیں ہیں اور یہ مال مویشی پالنے کے لیے موزوں ہیں۔ جاری مالی سال 2024-25 میں بھیڑ بکریوں کی تعداد 1.768 کروڑ سے 87.1 کروڑ بکریوں تک پہنچ چکی ہے، جو دیہی معیشت کی معاونت، خوراک کی سلامتی اور روزگار کے مواقع اور قدرتی وسائل کا مؤثر استعمال میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اسی طرح صوبے میں جانوروں کی وبائی امراض کی رپورٹنگ و نگرانی، جانوروں کی افزائش نسل اور جانوروں کی بیماری کی تشخیص کے نظام کو مزید مضبوط کیا جا رہا ہے۔ جاری سال 2024-25 میں محکمہ لائف سٹاک نے 51 ترقیاتی اسکیمیں منظور کیں، جس کے لیے 714.42 ملین روپے فراہم کیے گئے،
جن میں سے 46 جاری اسکیمیں اور 5 نئی اسکیمات شامل ہیں۔ آئندہ مالی سال 2025-26 میں اس شعبے کی ترقی کے لیے ترقیاتی مد میں 1.2 ارب روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 6 کروڑ 66 لاکھ روپے مختص کیے۔ محکمہ محنت و افرادی قوت۔ جناب اسپیکر، ملک خداداد پاکستان کے ساتھ ساتھ ہمارا صوبہ بلوچستان میں بھی آبادی کی شرح میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ ہمارے صوبہ بلوچستان میں 15 سے 24 سال کی عمر کے نوجوانوں کی تعداد 25 لاکھ سے زائد ہے اور نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنا بلا شبہ ہم سب کے لیے ایک اہم چیلنج ہے۔ نوجوان نسل کو مختلف ہنر کے شعبوں میں تربیت دے کر انہیں کارآمد بنانا اور ان کی سماجی و معاشی زندگی میں مثبت تبدیلی لانا حکومت کی اولین ذمہ داریوں اور ترجیحات میں شامل ہے، تاکہ وہ سماج میں ایک بہتر مقام حاصل کر سکیں اور منفی رجحانات کی طرف مائل نہ ہوں۔ مزدوروں کے حقوق کی خلاف ورزی کو روکنے کے لیے تقریباً 12 مختلف لیبر قوانین بنائے گئے ہیں۔ ان قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف مختلف لیبر کورٹس میں مقدمہ چلایا جا سکے گا۔ محنت کشوں سے متعلق قوانین کے نفاذ کو یقینی بنانے کے لیے سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں اور ان قوانین پر عمل درآمد کو یقینی بنانے پر اور چائلڈ لیبر کم عمر بچوں سے مزدوری کے سبب کے لیے اچانک چھاپا اور معائنوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی طرح قلعہ سیف اللہ میں ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے، جبکہ ارنائی اور کوئٹہ میں 2 ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز فعال ہیں۔ اس کے علاوہ ڈائریکٹر مین پاور ٹریننگ بلوچستان کی زیر نگرانی میں 4 ووکیشنل انسٹیٹیوٹس کو ماڈل مراکز کا درجہ دیا جا رہا ہے۔ اگلے مالی سال 2025-26 کے دوران وزیر اعلیٰ اسکل ڈیولپمنٹ اور اوورسیز امپلائمنٹ پروگرام کے تحت بلوچستان کے تقریباً 30,000 نوجوانوں کو آئندہ 5 سالوں میں GCC اور یورپی ممالک میں روزگار فراہم کیا جائے گا۔ اس وقت 600 امیدوار تربیت کے مراحل سے عمل سے گزر رہے ہیں۔ آنے والے مالی سال 2025-26 کے شعبے کی ترقیاتی مد میں 157 ملین اور غیر ترقیاتی مد میں 3 ارب 51 کروڑ روپے مختص کیے ہیں۔ جناب اسپیکر، انڈسٹریز اینڈ کامرس ڈپارٹمنٹ۔ صنعتی ترقی ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ محکمہ صنعتی ترقی کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے۔ صنعت و حرفت کے شعبے کی ترقی موجودہ صوبائی حکومت کے نزدیک فوقیت کا درجہ رکھتا ہے۔ صوبے میں زرعی شعبے کے بعد روزگار کے موقع فراہم کرنے میں سب سے زیادہ حصہ صنعت و حرفت کے شعبے سے جڑے چھوٹے اور درمیانے کاروباری طبقے کا ہے، جسے صوبائی حکومت سنجیدگی سے فروغ دے رہی ہے۔ صنعتی سرگرمیوں کو ہماری حکومت نے اپنی اولین ترجیحات میں شامل کیا ہے۔ بوستان اور ہب میں اسپیشل اکنامک زونز کے قیام کا آغاز کر دیا گیا ہے اور گریڈ اسٹیشن کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے۔ پاک ایران سرحد پر 6 مشترکہ بارڈر مارکیٹوں کے قیام کے ساتھ ساتھ 3 پائلٹ پروجیکٹس گبت یعنی گوادر، مند یعنی کیچ اور چیدگی یعنی پنجگور میں بارڈر مارکیٹوں کی تعمیر مکمل کیے جا چکے ہیں۔ ترقیاتی منصوبوں کے تحت کوئٹہ انڈسٹریل اینڈ ٹریڈنگ اسٹیٹ، دیرہ مراد جمالی انڈسٹریل اسٹیٹ اور گوادر انڈسٹریل اسٹیٹ اینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو بنیادی انفراسٹرکچر کی سہولیات فراہم کر دی گئی ہیں۔ نوکونڈی میں صنعتی اسٹیٹ کا قیام اور ہب میں لیڈا کے لیے 132 kV کے گریڈ اسٹیشن کی تکمیل کا ہدف ہے۔ آئندہ مالی سال 2025-26 اس شعبے کے لیے ترقیاتی مد میں 6 ارب روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 4 ارب 29 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ۔ ہماری موجودہ صوبائی حکومت نے معاشرے میں موجود تمام محروم و کمزور طبقات کی بالخصوص یکساں بہبود، تحفظ اور خدمات کی پیش رفت کے لیے مضبوط عزم کا اعادہ کیا ہے، تاکہ صوبہ بلوچستان کے محروم طبقات کے مختلف شعبوں میں پیش رفت اور خاطر خواہ مدد مل سکے، جن کے لیے صوبائی حکومت نے درج ذیل اقدامات کر رہی ہے۔ رواں مالی سال 2024-25 میں محکمہ سوشل ویلفیئر نے 6000 مددگار آلات جن میں ویل چیئرز، ٹرائی موٹر سائیکلز اور الیکٹرک ویل چیئرز وغیرہ خریدی اور اسے معذور مستحق افراد میں تقسیم کی اور مزید ان کی تقسیمات کا عمل جاری ہے۔ مالی جاری سال 2024-25 میں 1000 مختلف آلات جن میں سیونگ مشینز، واشنگ مشین، دستکاری مشینیں، پلمبرنگ اور بجلی کے سامان اور موبائل ریپیئرنگ کی کٹس مستحق نادار، غریب اور ہنرمند افراد میں تقسیم کیے گئے۔ اسی طرح کمک انڈومنٹ فنڈ پالیسی کا اجرا بھی شامل ہے۔ اس پالیسی اور فنڈ کی اجرا و عملی شکل دینے سے مستحق غریب نادار افراد کی تعلیم، کاروبار اور ماہانہ اجرت میں مددگار ثابت ہوگا انشاءاللہ۔
نیز محکمہ سوشل ویلفیئر نے اس سال 1500 نشے کے عادی افراد کی بحالی کا کام مکمل کیا، جس سے کوئٹہ شہر کو نشے کے عادی افراد سے پاک صاف شہر بنانے میں مدد ملے گی۔ آئندہ مالی سال 2025-26 میں شعبے کی ترقیاتی مد میں 473 ملین روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 5 ارب 47 کروڑ روپے مختص کیے ہیں۔ محکمہ کھیل امور نوجوانان۔ جناب اسپیکر، بلوچستان کی مجموعی آبادی کا 60% نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ بلوچستان کے نوجوانوں کی ذہنی و جسمانی صحت کی نشوونما اور انہیں پرسکون فضا و سازگار ماحول کی فراہمی ہماری حکومت کی اہم ترجیحات میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ کھیل کے شعبے میں بلوچستان کے کھلاڑیوں نے اپنی نمایاں کارکردگیوں سے نہ صرف ماضی میں بلکہ موجودہ حکومت کے عہد میں بھی اس صوبے کا نام روشن کرنے میں مصروف ہیں، جن کی حوصلہ افزائی کے لیے نہ صرف ہماری حکومت ہر ممکن کوشش کر رہی ہے بلکہ ان کے فلاح و بہبود اور مثبت سرگرمیوں کی جانب راغب کرنے کے لیے حکومت بلوچستان مختلف اقدامات کر رہے ہیں۔ کوئٹہ میں پہلی بار انٹرنیشنل پروفیشنل میل اینڈ فیمیل باکسنگ کے مقابلوں کا انعقاد کیا گیا۔ اس طرح ہماری حکومت نے محکمہ کھیل کے تعاون سے رواں مالی سال کے دوران عوام کے لیے مختلف صحت مند اور تفریحی سرگرمیاں اور پروگرام منعقد کیے اور جولائی 2024 میں آل کوئٹہ موٹر سائیکل ریس کا مقابلہ بھی انعقاد کرایا گیا۔ کوئٹہ سائیکل ریس کا مقابلہ بھی انعقاد کرایا گیا۔ ضلع گوادر میں کھیلوں کا انعقاد جشن گوادر کے نام سے کیا، جس میں مکران ڈویژن کے کھلاڑیوں نے بھرپور انداز میں حصہ لیا۔ سبی ڈویژن میں بھی کھیلوں کا میلہ سورینا کے نام سے کمشنر سبی کے زیر اہتمام منعقد کی گئی۔ محکمہ کھیل بلوچستان کے زیر اہتمام بلوچستان کے قومی کھلاڑیوں کی تربیت کے لیے ایک تربیتی کیمپ بھی قائم کی گئی، جس میں 500 کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔ اس تربیتی کیمپ سے مستفید ہوئے نیز ضلع تربت میں آرٹس اینڈ پینٹنگ ورکشاپ کی نمائش وغیرہ کے ساتھ ساتھ آل بلوچستان بندوق بازی یعنی رائفل شوٹنگ کا مقابلے بھی کامیابی سے منعقد کرائے گئے۔ رواں مالی سال میں موجودہ صوبائی حکومت نے محکمہ کھیل بلوچستان کے تعاون سے پہلی بار بلوچستان میں خواتین کا مختلف کھیلوں کے مقابلے میں منعقد کرائی، جس سے بلوچستان کی خواتین کو نہ صرف ان مقابلوں میں حصہ لینے کا موقع فراہم کیا گیا بلکہ انہیں اپنے ٹیلنٹ کو بہتر انداز میں اجاگر کرنے اور اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے بہترین مواقع بھی دیے گئے۔ آئندہ مالی سال 2025-26 میں اس شعبے کی ترقیاتی مد میں 1.6 ارب روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 2 ارب 34 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ محکمہ جنگلات و جنگلی حیات۔ جناب اسپیکر، اللہ تعالیٰ نے بلوچستان کو جنگلات و جنگلی حیات جیسی نعمتوں سے نوازا ہے۔ جنگلات سماجی و اقتصادی ترقی کے ساتھ ماحولیات کی بہتری میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ موجودہ صوبائی حکومت جنگلات و جنگلی حیات تحفظ دینے سے ان کی ترقی کے لیے پرعزم ہے۔ محکمہ جنگلات و جنگلی حیات نے بلوچستان میں 4806 ایکڑ رقبے پر بلاک شجرکاری اور 1500 ایکڑ کی اراضی پر مینگرووز کے جنگلات کی شجرکاری کی ہے۔ اس طرح 5 بریڈنگ سینٹرز قائم کیے گئے ہیں اور 500 ایکڑ اراضی پر جنگلی حیات کی قدرتی مسکن کو فراہمی کے اقدامات کیے ہیں۔ رواں مالی سال 2024-25 میں مونسون اور موسم بہار کی شجرکاری مہم کے دوران تقریباً 18.84 لاکھ درخت لگائے گئے۔ رواں مالی سال محکمہ جنگلات و جنگلی حیات نے 2.2 ملین پودے گملے والی نرسریوں میں جبکہ 50 ملین پودے بیڈ والی نرسریوں میں تیار کیے گئے۔ محکمہ نے رواں مالی سال کے دوران 12,000 ایکڑ رقبے پر چراگاہ رینج کی بہتری کا انتظام کیا گیا ہے۔ آنے والے مالی سال 2025-26 میں اس شعبے کے لیے ترقیاتی مد میں 768 ملین روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 3 ارب 62 کروڑ روپے مختص کیے ہیں۔ محکمہ ثقافت، سیاحت اور آثار قدیمہ۔ جناب اسپیکر، حکومت بلوچستان نے سیاحت و ثقافت کے فروغ کے لیے انتہائی اہم اقدامات اٹھائے ہیں۔ سیاحت و ثقافت کا فروغ اور آثار قدیمہ کا تحفظ نہ صرف زندہ اور بیدار اقوام کی نشانی ہے بلکہ دنیا کی ہر حکومت کے نزدیک اس کی خاص اہمیت ہے۔ اگر ہم تاریخی ورثے کی بات کریں تو بلوچستان دنیا بھر میں اپنے مہرگڑھ کے آثار قدیمہ کے حوالے سے مشہور ہے۔ صوبہ بلوچستان اپنے ثقافت و سیاحتی مقامات کے حوالے سے ایک مالا مال صوبہ ہے جس کی ترقی کے لیے صوبائی حکومت نے اہم اقدامات کر رہی ہے۔ رواں مالی سال 2024-25 کے دوران
ہماری حکومت نے محکمہ ثقافت، سیاحت اور آثار قدیمہ کے تعاون سے بلوچستان کے 115 نامور فنکاروں کو آرٹسٹ ویلفیئر فنڈ سے فنڈ کی فراہمی سمیت مختلف فنکاروں کو علاج کے لیے طبی سہولیات کی فراہمی مہیا کی ہے۔ اسی طرح موجودہ حکومت نے کوئٹہ کے میرگڑھ میوزیم کو بین الاقوامی معیار کے مطابق اپ گریڈ کیا ہے۔ بلوچستان کے مختلف اضلاع میں لائبریریوں کو فعال کیا تاکہ مطالعے کے کلچر کو فروغ دیا جا سکے اور کتابوں کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ رواں مالی سال کے دوران محکمہ آرکائیو کے اندر آثار قدیمہ لیب قائم کیا تاکہ تاریخی دستاویزات اور نایاب نسخوں کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ ہماری حکومت نے آئندہ مالی سال 18 کانٹریکٹ کی نئی آسامیاں اور تخلیقی آئندہ مالی سال 2025-26 میں اس شعبے کی ترقیاتی مد میں 843 ملین روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 1 ارب 61 کروڑ روپے مختص کیے ہیں۔ محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن اینڈ اینٹی نارکوٹکس۔ جناب اسپیکر، صوبے میں منشیات کی روک تھام اور ٹیکسیشن کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے اس محکمے کے گران قدر خدمات ہیں۔ محکمہ ایکسائز نے تمام گاڑیوں کے لائسنس کو کمپیوٹرائز کرانے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے بعد تمام پرانے لائسنس مرحلہ وار ختم ہو کر آن لائن کمپیوٹرائز لائسنس میں تبدیل ہو جائیں گے، جس سے تمام گاڑیوں کا ریکارڈ اپ ڈیٹ ہوگا۔ ان اقدامات سے فراڈ سے بچاؤ، گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی چوری اور اسے دہشت گردی کے جرائم میں استعمال ہونے جیسے واقعات کی روک تھام کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ آئندہ مالی سال 2025-26 میں اس شعبے کی ترقیاتی مد میں 105 ملین روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 2 ارب 70 کروڑ روپے مختص کیے ہیں۔ وومن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ۔ جناب اسپیکر، ترقی نسواں یعنی وومن ڈیولپمنٹ محکمے کا مقصد جینڈر ایکویلٹی اور خواتین کو امپاور کرنا ہے اور ان کے حقوق کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھانا ہے۔ خواتین ہماری آبادی کا نصف حصہ ہیں اور ان کو قومی دائرے میں شامل کیے بغیر ملکی ترقی و خوشحالی کا سفر نامکمل اور ناممکن ہے۔ اس محکمے کی ترقی کے لیے ہماری حکومت نے خاطر خواہ اقدامات کیے ہیں، جن کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ ہماری صوبائی حکومت نے رواں مالی سال 2024-25 میں محکمہ ترقی نسواں کے تعاون اور کوششوں سے بحرانی مرکز برائے خواتین یعنی وومن کرائسس سینٹر، انکیوبیشن سینٹر برائے خواتین اور بازار برائے خواتین کو کمپلیکس برائے خواتین واقعہ بمقام ضلع خاران، خزدار، لورلائی اور کوئٹہ فعال بنائے گئے ہیں۔ اس طرح ہماری حکومت نے محکمہ ترقی نسواں کے ذریعے خواتین انٹرنشپ پروگرام کا پہلا فیز برائے گریجویٹ لڑکیاں کے پروجیکٹ کو کامیابی سے نافذ کیا، اس پر عمل درآمد بھی کیا، جن سے 370 گریجویٹ لڑکیوں کو انٹرنشپ کی مد میں 2000 روپے فی مہینہ 6 مہینوں کے لیے ادا کیے گئے۔ ہماری حکومت نے کام کرنے والی خواتین کی آسانی و فلاح و بہبود کے لیے قامت خانے یعنی وومن ورکنگ ہاسٹلز صوبے کے تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں قائم کر دیے گئے ہیں۔ آئندہ مالی سال 2025-26 میں اس شعبے کی ترقیاتی مد میں 154 ملین روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 56 کروڑ 40 لاکھ روپے مختص کیے ہیں۔ پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ۔ جناب اسپیکر، محکمہ خاندانی منصوبہ بندی اور تولیدی صحت کے انتظام کا ذمہ دار ہے، جس کے لیے محکمہ خاندانی منصوبہ بندی کے جدید سہولیات فراہم کرتا ہے۔ خاندانی منصوبہ بندی کی خدمات فراہم کرنے کے لیے بلوچستان کے تمام اضلاع میں سہولیات کا ایک نیٹ ورک موجود ہے۔ بلوچستان نہ صرف ایک قبائلی بلکہ مذہبی معاشرہ ہے۔ مذہبی عقائد بعض اوقات خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں کے استعمال کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں، جس کے تحت پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ نے مختلف فرقوں کے علماء اور مذہبی اسکالرز کو خاندانی منصوبہ بندی کی اہمیت کے بارے میں ایک تربیتی پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ خاندانی منصوبہ بندی کا پروگرام سرمایہ کاری، سماجی اور معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس کی حقیقت کی یہی وجہ ہے کہ ترقی کے لیے آبادی میں اضافے کو کنٹرول کرنا ضروری ہے۔ دیہی علاقوں میں خاندانی منصوبہ بندی اور تولیدی صحت کے فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے سیٹلائٹ کلینک کا تصور متعارف کرایا گیا ہے۔ جاری مالی سال 2024-25 میں محکمہ بہبود آبادی نے کاسٹڈ امپلیمنٹیشن پلان CIP تولیدی اشیاء برائے جنسی صحت و اجناس کی سلامتی کے لیے یونائٹڈ نیشن برائے آبادی فنڈ کے مشاورے سے یہ منصوبہ تیار کیا ہے۔ مالی سال 2025-26 میں اس شعبے کی ترقی کے لیے ترقیاتی مد میں 25 ملین اور غیر ترقیاتی مد میں 2 ارب 44 کروڑ روپے مختص کیے ہیں۔ ریونیو۔ جناب اسپیکر، FBR یعنی فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے محصولات میں بہتری آنے کے بدولت صوبے کو NFC کی مد میں ملنے والے ٹیکس محصولات میں نئے مالی سال 2025-26 میں 70 ارب روپے کا اضافہ ہوگا۔
18वीं तरमीम के बाद सूबे के निज़ाम महसूलात को पायदार बुनियादों पर इस्तवार करने और ज़राए आमदन में इजाफे के लिए मौजूदा हुकूमत ने फाइनेंस के ज़रिए टैक्स के कवानीन में इस्लाहत मुतारिफ कराई हैं। सूबे में कारोबार को फ़रोग़ देने और रोज़गार बढ़ाने के लिए हुकूमत ने कई इनकलाबी इक़दाम उठाए हैं। अगले साल 2025-26 के दौरान टैक्स और नॉन टैक्स के महसूलात में दर्ज झैल सूबाई महकमों को खातिरख्वाह इजाफे के साथ अहदाफ दिए उनके उसूल को यकीनी बनाने के बराबर काविशें की जाएंगी। इन महकमों की तरफ से हासिल करदा महसूलात की तफसीलात यूँ हैं। बलूचिस्तान रेवन्यू अथॉरिटी 48 बिलियन रुपए, बलूचिस्तान बोर्ड ऑफ रेवन्यू 6 बिलियन रुपए, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट 3.3 बिलियन रुपए, महकमा तवानाई 24.6 बिलियन रुपए, महकमा मादनियात और मादनी वसाइल 14 बिलियन रुपए। ये टारगेट्स हैं। रिलीफ मेजर्स। जनाब स्पीकर, नए माली साल 2025-26 के बजट में मुख्तलिफ नवीयत के अहम फलाई इक़दाम उठाए जा रहे हैं, जिनमें चंद अहम इक़दाम मोअज़्ज़ज़ ऐवान के सामने पेश करना चाहूँगा। जनाब स्पीकर, तमाम सूबाई हाजिर सर्विस सरकारी मुलाजमीन को रिलीफ पहुँचाने के लिए हमारी हुकूमत ने दर्ज झैल फलाई इक़दाम किए, जिनकी तफसील दर्ज झैल है। तमाम सूबाई सरकारी मुलाजमीन ग्रेड 1 से 22 तक को जारी बुनियादी तनख्वाह पर 10% इजाफा एडाक रिलीफ अलाउंस 2025 देने की तजवीज़ है और सरकारी रिटायर्ड पेंशनर्स की पेंशन में ग्रेड 1 से 22 तक 7% इजाफा करने की तजवीज़ है। एल सूबाई मुलाजमीन को ग्रेड 1 से ग्रेड 16 तक डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस को 20% करने की तजवीज़ है। सरकारी मुलाजमीन की बढ़ती हुई मुश्किलात के पेश नज़र एम्प्लॉई हेल्थ कार्ड लाने की तजवीज़ ज़ेर गौर है, जिससे तमाम सूबाई सरकारी मुलाजमीन को हेल्थ की सहूलियात मैसर होंगी, जिससे हुकूमत बलूचिस्तान को 7 से 8 अरब रुपए की बचत होगी। सरकारी मुलाजमीन की बढ़ती पेंशन और हुकूमत और इनकी माली मुश्किलात के हल के लिए बलूचिस्तान पेंशन फ़ंड में 1000 मिलियन रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। बलूचिस्तान हेल्थ कार्ड के लिए 4500 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए हैं। बी टेफ्टा स्पेशल स्कीम के लिए 5000 मिलियन रुपए रखे गए हैं। तलबा के स्कॉलरशिप्स के लिए बलूचिस्तान एजुकेशन इंडोमेंट के तहत 5000 स्कॉलरशिप्स बराए कॉलेज तलबा और तालिबात मुकर्रर किए हैं, जिसके लिए स्पेशल फ़ंड 4000 मिलियन रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। अवाम की फलाह के लिए बलूचिस्तान अवामी इंडोमेंट फ़ंड में 500 मिलियन रुपए मुख्तस किए हैं। बलूचिस्तान एजुकेशन फाउंडेशन के लिए मौजूदा हुकूमत ने 1 अरब रुपए मुख्तस की हैं। नए माली साल में हमारी हुकूमत ने सूबे में कोई नया टैक्स लागू नहीं किया, बल्कि कम कर दिया, जिससे न सिर्फ महंगाई पर काबू पाया जा सकेगा, बल्कि महंगाई की अफरियत को मज़ीद कम करने में मावन साबित होगा। आइंदा माली साल 2025-26 बजट का तखमीना खाका। जनाब स्पीकर, अब मैं बजट बराए माली साल 2025-26 के अहम आदात शुमार पेश करने जा रहा हूँ, जिसमें खराजात बराए माली साल 2025-26 के बजट का कुल उजम 1028 अरब रुपए है। ये हमारी सूबाई हुकूमत का माली साल 2025-26 का एक सरप्लस बजट होगा, जो माली नज़्म ज़ब्त और बेहतर मनसूबाबंदी की अलामत है, जिसकी तफसील दर्ज झैल है। तफसीलात आमदन। वफाकी ट्रांसफ़र्स या वफाकी हुकूमत हासिल शुदा महसूलात 801 अरब रुपए, सूबे की अपनी महसूलात 101 अरब रुपए, सुई गैस लेस लीज एक्सटेंशन बोनस PPL लीज 24 अरब रुपए, फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट असिस्टेंस 38 अरब रुपए, कैपिटल महसूलात बशमूल स्टेट ट्रेडिंग 38 अरब रुपए, कैश कैरी फॉरवर्ड 26 अरब रुपए, कुल आमदन या कुल मीज़ान 1028 अरब रुपए। तफसीलात अखराजात बजट 2025-26। अखराजात जारिया 642 अरब रुपए, फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट असिस्टेंस 38 अरब रुपए, वफाकी तरक्याती प्रोजेक्ट्स 66.5 अरब रुपए, सूबाई PSDP 245 अरब रुपए, कुल मीज़ान कुल अखराजात 991.5 अरब रुपए, कुल महसूलात और कुल अखराजात का फ़र्क यानी सरप्लस बजट 36.5 अरब रुपए। जनाब स्पीकर, मैं अपनी तकरीर के आखिरी हिस्से में कहना चाहूँगा कि कोई रिवायती बजट नहीं,
بلکہ ایک غریب دوست، متوازن اور ترقیاتی منصوبہ جات کا بجٹ ہے جو وسیع پیمانے پر اصلاحات کے لیے ایک واضح روڈ میپ ہے۔ یہ بجٹ عام آدمی کی مشکلات میں آسانی پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ بجٹ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہمیں تنگ نظری پر مبنی سیاسی مفادات کو ترک کر کے قومی مفادات کو ترجیح دینا ہوگا۔ موجودہ بجٹ صحت، تعلیم اور آئی ٹی کے ذریعے صوبے کے عوام بالخصوص خواتین اور نوجوانوں کی زندگی کو بہتر بنانے کا ایک عملی جامع منصوبہ ہے جو اقتصادی ترقی کو فروغ دینے، سماجی انصاف کو یقینی بنانے اور صنفی مساوات دینے کے لیے ہمارے غیر متزلزل عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ جناب اسپیکر، میں ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے بجٹ کی تیاری میں شب و روز محنت اور معاونت کی، خصوصاً محکمہ فائنانس، پی این ڈی اور گورنمنٹ پرنٹنگ پریس کا، جنہوں نے بجٹ کی تیاری میں انتھک محنت اور عید کے دنوں میں بھی اپنے فرائض خوش اسلوبی سے سر انجام دیتے رہے، اور ساتھ ہی محکمہ اطلاعات، پرنٹ و الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کے صحافیوں کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے صوبائی حکومت سے تعاون کی۔ اسی طرح پریس گیلری میں موجود تمام صحافیوں کا مشکور ممنون جو اس سیشن کی کوریج کے لیے موجود ہیں، اور میں یہاں سول سوسائٹی کے ان تمام حلقوں کا ذکر کے ساتھ ساتھ اس ایوان میں موجود ہر رکن صوبائی اسمبلی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے بجٹ سازی کے عمل میں اپنی قابل قدر مفید تجاویز سے نہ صرف ہماری رہنمائی بلکہ بجٹ سے متعلق نہایت مفید تجاویزیں بھی ہم تک پہنچائیں۔ آخر میں جناب وزیر اعلیٰ بلوچستان عزت مآب میر سرفراز بگٹی صاحب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھ پر اور میری پوری ٹیم پر اعتماد کیا اور ہماری رہنمائی فرمائی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہوں کہ وہ ہمیں بلوچستان کو حقیقی معنوں میں خوشحال اور ترقی یافتہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ پاکستان زندہ باد، بلوچستان پائندہ باد۔ تھینک یو منسٹر فائنانس، آپ نے سب کا شکریہ ادا کیا، لیکن آپ نے اسمبلی ملازمین اور ان کے تمام اہلکاروں کا کوئی نام بھی لینا مناسب نہیں سمجھا جنہوں نے آپ کی مدد کی ہے کافی۔ ملازمین کا آپ کی معاونت یا آپ کے مشاورت یا آپ کے اس حوصلہ افزائی کے بغیر شاید میرے لیے بھی کافی مشکلات ہوتی، تو اس وقت میں شکریہ کے الفاظ کے ساتھ ہوں۔ انشاءاللہ آگے وقت میں اچھی قدر ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔ سالانہ میزانیہ بابت مالی سال 2025-26 اور زمینی میزانیہ بابت مالی سال 24-25 ایوان میں پیش ہوا۔ جو معزز اراکین اسمبلی سالانہ میزانیہ بابت مالی سال 25-26 پر مورخہ 20 جون، 21 اور 23 جون، جبکہ زمینی میزانیہ بابت مالی سال 2024-25 پر مورخہ 24 جون 2025 کو بحث میں حصہ لینا چاہتے ہیں، وہ اپنے نام سیکرٹری اسمبلی کو بھجوا دیں۔ تمام معزز وزراء، مشیران وزیر اعلیٰ، پارلیمانی سیکرٹریز اور ارکان اسمبلی کو مطلع کیا جاتا ہے کہ آپ کی سہولت کے خاطر کل بروز بدھ مورخہ 18 جون 2025 کو بوقت 6 بجے شام تا 9 بجے شام تک کوئٹہ سرینا ہوٹل میں بجٹ اورینٹیشن سیشن کا اہتمام کیا گیا ہے، لہٰذا آپ تمام سے معزز اراکین سے گزارش ہے کہ مذکورہ اورینٹیشن سیشن میں بروقت تشریف لائیں۔ سیشن کے اختتام پر آپ تمام کی اعزاز میں عشائیہ کا بندوبست کیا گیا ہے۔ اب اسمبلی کا اجلاس بروز جمعہ مورخہ 20 جون 2025 بوقت 3 بجے سے پیر تک ملتوی کیا جاتا ہے۔